السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاک ٹائپ کے بارے میں. جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کیا تھا کہ W3 اسکول سے ہم پروگرامنگ کے بارے میں کیا ہیلپ لے سکتے ہیں، وہ کتنی ہیلپ فل ہے ہمارے لیے. تو اس میں ہم نے ساری ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ W3 اسکولس آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل ہو سکتی ہے اور آپ اس سے کیسے سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں اور اسے آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں آن لائن. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے نا اپنا کورس شروع کرنے والے ہیں. اس سے پہلی ویڈیو میں جو ہماری فرسٹ ویڈیو تھی اس میں ہم نے وہ ہماری ایک انٹروڈکشنل ویڈیو تھی، اس میں ہم نے ساری ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ HTML میں کیوں سیکھنا چاہیے اور پروگرامنگ فیلڈ میں ہمیں کیوں آنا چاہیے. تو اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی، تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 33 منٹس کی وہ ویڈیو بنی تھی. تو کافی لمبی ویڈیو بن گئی تھی اور اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی. اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو نے بات کی W3 اسکولس کے بارے میں، اینڈ دین دس ویڈیو وی ول ٹاک اباؤٹ دس ڈاک ٹائپ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاک ٹائپ، دین ہم بات کریں گے HTML کے بارے میں، دین ہم بات کریں گے ہیڈ ٹیگ کے بارے میں، دین ہم بات کریں گے ٹائٹل ٹیگ کے بارے میں. سو فرسٹ آف آل یہ ہمارا ایک اسٹرکچر ہے. جیسا کہ میں اس کو اب ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور میں اس کو جو ہے نا HTML یہ دیکھیے. اب جب بھی ہمیں اسٹرکچر بنانا ہے نا تو ہم نے سب سے پہلے یہ لازمی لکھنا ہے. یہ ہمارا مین اسٹرکچر ہے ڈاک ٹائپ. ٹھیک ہے، یہ سوری اینگل بریکٹس ڈبل لگ گئی تھی، تو یہ ہمارا ڈاک ٹائپ ہو گیا. دین یہ HTML. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاک ٹائپ ہم کیوں لگاتے ہیں. ڈاک ٹائپ کا میننگ کیا ہے؟ ڈاک ٹائپ دو لفظوں کا ایک لفظ ہے. دو لفظوں کا ڈاک مطلب ڈاکومنٹس، ٹائپ مطلب قسم. یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ کس قسم کا ہے؟ ہم سب سے پہلے اوپر جو ہے نا اس کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ کس سمجھا دیتا ہوں. ڈاکومنٹ ٹائپ کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکومنٹ ٹائپ کا مطلب مطلب ڈاکومنٹ، ٹائپ مطلب ٹائپ. اب اس جملے کو لکھنے کا ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے کیوں جملے کو لکھنا ہے؟ ہم نے لکھنا ہے کہ ہم نے براؤزر کو بتانا ہے. اب دیکھیے میں جیسا کہ یہاں پہ میں ٹائٹل میں دے دیتا ہوں تحسین حیدر. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایک پیراگراف بھی دے دیتا ہوں، پیراگراف. دین یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں مائی نیم از تحسین حیدر. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ یہ لکھ دیا. دین میں نے اس کو کنٹرول ایس سے سیو کیا، کنٹرول ایس پریس کر سیو کیا. دین میں اس کو اوپن ان براؤزر کرتا ہوں تو یہ دیکھیے آپ کے پاس یہاں پر آ گیا ہے مائی نیم از تحسین حیدر. ٹھیک ہے، اوپر میرے پاس آ گیا تحسین حیدر. ٹھیک ہے، تو اب اگر میں اس ڈاکومنٹ ٹائپ HTML کو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں، یہ دیکھیے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. دین میں نے اس کو سیو کیا. سیو کرنے کے بعد میں اس کو ریفریش کرتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. کیونکہ اس سے ہمارے اس باڈی، یہ ہماری باڈی ہے، یہ آگے ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں، تو اس کے ہمارے پیج پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ پھر ہم اس کو لگاتے ہیں کہ جب ہمارے پیج میں اس کو لگانے نہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم اس کو کیوں لگاتے ہیں؟ ایکچولی ہم اس کو کہ میں اس کو کنٹرول Z پریس کرتا ہوں، اس کو انڈو کرتا ہوں، تو ہم اس کو اس لیے لگاتے ہیں. ہم جو ہمارا براؤزر ہے، یہ ہمارا براؤزر ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں کہ براؤزر بھیا ہم جو یہ HTML اسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں، جو بیسک ہم استعمال کر رہے ہیں، جو لینگویج ہم استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہم کون سا HTML ورژن استعمال کر رہے ہیں. یہ ہمارے ورژن بتاتا ہے. یہ جو ڈاکومنٹ ٹائپ ہے یہ ہمارا ورژن بتاتا ہے. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ یہ HTML کے آگے کافی لینتھی ایک جملہ سا آ جاتا تھا، بریکٹس ہوتے تھے آگے کہ کافی قسم کا لمبا لکھا آ جاتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ HTML4 ہوتا تھا، HTML 4.0. دین ابھی HTML5 آیا تو انہوں نے W3 اسکولس نے ان کو صرف HTML میں ہی کمپریس کر دیا. اب ہمیں اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہم سمپلی HTML لکھتے ہیں. دین ہمارا جو براؤزر ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہے یہ HTML5 میں لکھا گیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو نہ لکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تو ہمارے براؤزر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ HTML5.0 ہم استعمال کر رہے ہیں. اگر نہیں لکھتے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ہم نے HTML5 استعمال کیا یا 4، اس کو نہیں پتہ چلے گا. وہ اب کچھ فیچرز ہیں جو HTML4.0 میں نہیں ہیں، کچھ فیچرز ہیں جو HTML5 میں نئے آئے ہیں اور بہت ہی زبردست فیچر ہیں اور کافی ہیلپ فل ہیں اور کافی یوزفل ہیں. تو اب جب ہم وہ فیچرز استعمال کریں گے HTML5 میں تو اگر براؤزر جو ہے ہمارا وہ شو نہیں کرائے گا.
کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کہ ہم کون سا فیوچر استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کون سا ٹیگ استعمال کر رہے ہیں. کافی ٹیگز بھی ہیں جو HTML4 میں نہیں کام کرتے، HTML5 میں کام کرتے ہیں. دین اس لیے ہم جو ہے HTML4.0 نہیں لگاتے، ہم صرف HTML لکھ دیتے ہیں اور ہمارا جو ہے ڈاک ٹائپ HTML، بس ہمارا جو ہے جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہم براؤزر کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم HTML5.0 استعمال کر رہے ہیں. دین اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس HTML. یہ HTML کا اوپننگ ٹیگ ہے اور یہ HTML کا کلوزنگ ٹیگ ہے. اب اس کو لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ جیسے ہی ہم اس کو لگاتے ہیں نا تو اس کے جو بھی ہم لکھتے ہیں نا، دیکھیے ہیڈ ٹیگ ہمارا اس کے اندر آ گیا، ٹائٹل ٹیگ ہمارا اس کے اندر آ گیا، باڈی ٹیگ ہمارا اس کے اندر آ گیا، سارے ٹیگز ہمارے اس کے اندر آ گئے، پیراگراف اس کے اندر آ گیا، جو کچھ ہم لکھتے ہیں وہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو جیسے ہی ہم اس کو سارا کچھ لگاتے ہیں تو ہم سارا جو ہے HTML کے اندر ہی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہ HTML لگاتے ہیں. اب اس کے اندر جو بھی لکھیں گے وہ پیج کو پتہ چل جائے گا، براؤزر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ HTML کے اندر لکھا ہے، جو لکھا گیا ہے اس کو ہم نے شو کرانا ہے، وہ کوڈ ہے، ایڈیٹر کا کوڈ ہے، ٹھیک ہے. دین اس کے بعد آتا ہے ہمارا ہیڈ ٹیگ. اب ہیڈ ٹیگ کیا ہے؟ ہیڈ ٹیگ میں چلو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ میں نے تحسین اندر لکھا تھا، یہاں میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کنٹرول سیو کرتا ہوں. دین ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں، یہ اوپر دیکھیے ہمارے پاس try.html جس نام سے میں نے وہ فائل کو سیو کیا تھا وہ نام آ گیا. اب کیا ہے کہ ہیڈ ٹیگ کیا ہے؟ ہیڈ ٹیگ ہمارا یہ سارا میں نے انٹروڈکشنل ویڈیو میں تھوڑا بہت اس کے بارے میں پڑھا تھا، تو اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھنے وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. تو یہ ہماری پیج جو ہے ویب سائٹ اس کا یہ ہیڈ ہے، مطلب سر یہ باڈی ہے، مطلب باقی جسم ہے، اور یہاں پر نیچے فوٹر آیا ہے. فوٹر ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، ہم لاسٹ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ٹیگ ہے، ہم اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو یہ ہمارا ہیڈ ٹیگ ہے. اب ہیڈ ٹیگ میں ہم کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں؟ ہیڈ ٹیگ میں سب سے پہلے ہم ٹائٹل ڈالتے ہیں، ٹائٹل ٹیگ لگاتے ہیں. دیکھیں میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا، ڈیلیٹ کر کے کنٹرول سیو ایس کر کے سیو کرتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں سب سے پہلے اینگل بریکٹ، اوپننگ اینگل بریکٹ لگاتا ہوں. دین میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہیڈ. اب میں نے کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ کوئی ایڈیٹر استعمال کریں اس سے آپ کو کافی ہنٹس ملیں گے، کافی وہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا. تو میں یہاں پہ سب لائن ٹیکسٹ ایڈیٹر استعمال کر رہا ہوں تو میرے لیے کافی ہیلپ فل ہے، وہ کافی خود بخود جو ہے وہ لے لیتا ہے. میں نے اینگل بریکٹ اوپن کی، HE لکھا، آٹومیٹکلی میں اس کو انٹر کرتا ہوں تو ہیڈ ٹیگ کا اوپننگ ٹیگ اور کلوزنگ ٹیگ دونوں لگ جائے گا، اور آپ کا کرسر آٹومیٹکلی سینٹر میں آ جائے گا اور بتا دے گا کہ آپ یہاں پہ کچھ رائٹ کریں. میرا نام مطلب میں یہاں پہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں، مطلب تحسین حیدر میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے تحسین حیدر لکھ دیا. اور دین میں کنٹرول ایس کر کے سیو کرتا ہوں، اور یہاں پہ آ کے جیسے ریفریش میں باقی کلوز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح ڈیٹیل سے نظر دکھے. try.html سے میں اس کو ریفریش کروں گا تو یہاں پہ سوری ہیڈ، ہم نے یہاں پہ ہم سے مسٹیک ہوگی کہ ہم نے ہیڈ ٹیگ کے اندر ہیڈ ٹیگ یہ لگا دیا. ہم نے ہیڈ ٹیگ نہیں لگانا تھا بلکہ یہاں پہ لگانا تھا ٹائٹل ٹیگ. تو ہم ٹائٹل ٹیگ لگاتے ہیں. تو میں جو ہے اس کو ریڈی کرتا ہوں. تو ہم یہاں پہ ایک ٹائٹل ٹیگ لگاتے ہیں. ہم نے اوپننگ بریکٹ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، کرلی بریکٹ اینگل بریکٹ، اور یہاں پہ میں لے لیتا ہوں ٹائٹل ٹیگ TI. یہاں پہ اب TI کے نام سے جتنے بھی ٹیگس تھے، 2 ٹیگس تھے، ٹائم اور ٹائٹل. میں ٹائٹل سلیکٹ کرتا ہوں، دین میں انٹر کرتا ہوں، اور بوم گائس دیکھیے آپ کے پاس ٹائٹل ٹیگ کا اوپننگ بھی آ گیا، کلوزنگ بھی آ گیا. لاسٹ میں ہم نے دیکھیے یہاں پہ وہ ہیڈ ٹیگ لگایا تھا. میں کنٹرول Z کر کے دکھا دیتا ہوں، کنٹرول Z دیکھیں ہیڈ ٹیگ لگایا تھا. تو ہیڈ ٹیگ سے کیا ہوا تھا؟ تو ہیڈ ٹیگ تو آلریڈی لگا ہوا تھا. تو جب ہم نے سیکنڈ ہیڈ ٹیگ لگایا تو اس کو نہیں پتا، وہ کنفیوز ہو گیا کہ بھائی وہ آپ کو تو پہلے لگا ہوا ہے، تو وہ جو کوئی ہم نے لکھا ہے وہ اس نے یہاں پہ پیج پہ پرنٹ کر دیا، ٹھیک ہے. تو ابھی میں کنٹرول Y پریس کرتا ہوں، کنٹرول یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں تحسین حیدر میں نے لکھ دیا اور کنٹرول ایس سے سیو کیا. دین میں یہاں پہ جا کر ریفریش کرتا ہوں تو بوم گائز دیکھیے یہاں پہ اوپر آ گیا تحسین حیدر. تو یہ ہمارا جو ہے ٹائٹل ٹیگ اس طرح کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے ایک مسٹیک کی، وہ ایڈ والی آپ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. تو ٹائٹل میں میرا آ کر نام تحسین حیدر آ گیا، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا پڑھ لیا کہ ڈاکومنٹ ٹائپ بھی پڑھ لیا، HTML بھی پڑھ لیا، ہیڈ ٹیگ بھی پڑھ لیا، ہیڈ ٹیگ کے اندر ٹائٹل ٹیگ. اب ہیڈ ٹیگ کے اندر ٹائٹل ٹیگ کے علاوہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم استعمال کرتے ہیں اسٹائل شیٹ، جیسے کہ ہم CSS لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں، نیکسٹ کلک کرتا ہوں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں LINK لنک. اب جیسے انٹر پریس کرتا ہوں دیکھیے بوم گائز اتنی لمبی
خود بخود لکھی آ گئی. اب یہ کیا ہوا کہ جب میں آپ کو بتایا کہ سب لائن ٹیکسٹ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ بہت ہیلپ فل رہے گا. اگر آپ سادہ استعمال کریں جیسا کہ آپ یہی سیم کوڈ آپ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ نوٹ پیڈ، آپ یہاں پہ نوٹ پیڈ ہے، نوٹ پیڈ پہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور نوٹ پیڈ پلس پہ آپ لکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے اس پہ لکھیں تو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں نے یہ لنک پریس کیا اور یہاں پہ اسٹائل شیٹ مطلب، اور ٹائپ کیا ہے، یہ لنک ہے، مطلب لنک کس چیز کا لنک ہے، اور ریلیٹڈ مطلب REL ریلیٹڈ، اور اسٹائل شیٹ مطلب ہم اسٹائلنگ کے لیے ہم یہ ایسے CSS جو ہے یہ اسٹائلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور ہم نے نیچے کوئی پیراگراف میں فار ایگزامپل یہ میں نے سیدھا سمپل پیراگراف تھا، یہ دیکھیے مائی نیم از تحسین حیدر. اگر میں اس میں کلر چینج کرنا ہے تو میں یہاں پہ 2 کام کروں گا. یہاں پہ اسٹائل ٹیگ لگا دوں گا، اسٹائل ٹیگ کے اندر میں لکھ دوں گا کلر، اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا ریڈ، دین Ctrl+S سیو، اور بوم گائز کلر ہو گیا ریڈ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کلر ریڈ ہو گیا. اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ میرا نیچے میں ڈسٹرب نہ کروں، میں نیچے جو میرا ٹیگ پڑا ہوا ہے تو میں اس کو ڈسٹرب نہ کروں، تو میں کیا کروں گا کہ اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. دین میں یہاں پہ یہ ہوگا ان لائن، جو اس کے اندر ہوگا یہ اس کو ان لائن CSS بولتے ہیں، اور یہ آؤٹ لائن CSS ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیڈ میں ہم لگاتے ہیں. اب ہیڈ میں ہم نے اگر نیا پیج بنانا ہے، یہاں پہ میں Ctrl+N سے نیا پیج کرتا ہوں، اور اس کو ہی میں Ctrl+S سے سیو کرتا ہوں، اور try.css. آپ نے اگر CSS کا پیج بنانا ہے تو .css کے نام سے لازمی سیو کرنا ہے. .css سیو کیا، اور میں اس کو انٹر کرتا ہوں، سیو کر دیا. اب اس کو ہم نے وہاں پہ لنک کرنا ہے، تو یہاں پہ میں اس کو href میں اس کو لنک کر دیتا ہوں try.css. ٹھیک ہے، یہاں میں نے اس کو کنٹرول سیو کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، میرے پاس یہاں پیراگراف تھا، پیراگراف میں یہاں سب سے پہلے یہاں پہ P دیتا ہوں، جو کرلی بریکٹس ہیں ان کو اوپننگ اور کلوزنگ دونوں میں لے لیے، اور میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں. یہاں پہ میں دیتا ہوں کلر، اینڈ یہاں پہ میں دیتا ہوں گرین، اور Ctrl+S سیو پریس کرتا ہوں، اور دین گائز یہاں یہ کلر ہو گیا گرین. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دوسرا کھل گیا، ایسے میں کلوز کرتا ہوں. یہ اب یہاں پہ آپ نے اس کو انٹرنل دیا تھا، ٹھیک ہے، تو کلر ریڈ دیا تھا، اور یہاں پہ میں ایکسٹرنل دے رہا ہوں. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ ہمارا CSS جو ہے سیپریٹ ہوگا، ہمارے صرف یہاں اس پیج پہ یہ ایک لائن آئے گی، باقی سارا کچھ جو کام ہم کریں گے یہاں پہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو دیتا ہوں فونٹ سائز دیتا ہوں، فونٹ سے دیتا ہوں 200 px، دین Ctrl+S سیو، اور بوم گائز آپ دیکھیں بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب جو اسٹائلنگ کریں گے، اسٹائلنگ آپ ساری یہاں پہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ہمارا یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ جاوا اسکرپٹ ایڈ کرتے ہیں تو جاوا اسکرپٹ بھی ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے. اس کے علاوہ میٹا ٹیگس مطلب جب آپ کی ویب سائٹ رینک ہوتی ہے، ٹیگز ہوتے ہیں، تو اس کو سرچ انجن میں لانے کے لیے ہم جو ٹیگز استعمال کرتے ہیں وہ میٹا ٹیگس میں ہم استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیے میٹا ٹیگس، یہاں پہ آپ کریکٹرز یہاں پہ آپ وہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ جاوا اسکرپٹ کی فائل لگا سکتے ہیں. تو ہیڈ ٹیگ ہمارا اس کے لیے کام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دین ہمارے پاس رہ گیا لاسٹ میں باڈی ٹیگ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیراگراف، اب یہ میرا سارا باڈی ٹیگ ہے، یہاں سے لے کر یہ جتنا ہمارا یہاں پہ یہ نیچے شو ہو رہا ہے نا، یہ والا یہ سارا باڈی ٹیگ ہے. اب باڈی ٹیگ کا ایریا میں آپ کو شو کرانے کے لیے میں آپ کو 2 کام کرتا ہوں. اب ایک تو میں اس باڈی کے اندر ہی اسٹائل کا ٹیگ لگاتا ہوں. اسٹائل ٹیگ کے اندر میں لگاتا ہوں بیک گراؤنڈ، کلر دے دیتا ہوں، کلر میں دیتا ہوں فار ایگزامپل گرے دے دیا، اور میں اس کو Ctrl+S سے سیو کرتا ہوں. ہمارا بیک گراؤنڈ کلر ہوگا گرے. اب یہ جتنا بھی گرے کلر آپ کو نظر آ رہا ہے سارا باڈی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو ہم نے ہیڈ ٹیگ میں ایک ٹیگ لگایا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ہیڈ ٹیگ میں ایک ٹیگ لگایا تھا، میں اس کو کر دیتا ہوں ڈیلیٹ، اور Ctrl+S کر کے پریس کرتا ہوں سیو، اور اس کو ریفریش کرتا ہوں، سارا کچھ غائب ہو جائے گا وہ جو میں نے بیک گراؤنڈ کلر لگایا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ میں CSS میں جاتا ہوں. اب یہاں پہ میں اس کو دیتا ہوں کہ کال کرتا ہوں باڈی کو. میں اسے کہتا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ ہم پڑھیں گے CSS میں پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو یہاں تھوڑا بہت بتاتا ہوں کہ ہمیں جس چیز پہ کوئی ایفیکٹ لگانا ہو، کوئی اسٹائلنگ کرنی ہو، تو ہمیں اس کو پہلے اس کو بتانا پڑتا ہے. میں نے P لکھا تھا،
تو پی کو میں نے بتا دیا کہ بھائی تمہارا بیک گراؤنڈ تمہارا یہ کلر ہے. تب میں نے باڈی لکھا کہ جو ہے نا کرلی بریکٹس اوپننگ اینڈ کلوزنگ میں لگا دیا. دین میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کلر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ لکھتا بلو. دین میں اس کو کر دیتا ہوں سیو, کنٹرول سیو, اور یہ دیکھیے بلو ہو گیا. اب دیکھیے میں یہاں پہ ایک اور آپ کو فرق بتا دیتا ہوں کال کرانے کے لیے, مطلب یہاں بتانے کے لیے کہ میں نے اس کو کنٹرول ایکس کیا, کنٹرول سیو, ٹھیک ہے, میں اس کو مطلب ڈیلیٹ کیا اور یہاں پہ لایا, ٹھیک ہے, تو یہ ہٹ گیا. اب میں اگر یہی چیز جملہ یہاں پہ لگا دیتا ہوں کنٹرول وی پی میں لگا دیتا ہوں تو کیا ہوگا, کنٹرول سیو. دین دیکھیے آپ جو میرا پیراگراف تھا اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج ہوا, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمارا کام کرتا ہے. یہ جو اسٹرکچر تھا ہم نے آج کی ویڈیو میں جو ٹیگس پڑھے, تھوڑا بہت ہم ساتھ ساتھ اسٹائلنگ بھی سیکھ رہے ہیں, لیکن اسٹائلنگ کے لیے میں الگ کورس بناؤں گا, آپ ٹینشن نہ لیں. میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے, میں کوشش کرتا ہوں چھوٹی بناؤں, لیکن میں جب ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو کوشش تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے آج کی ویڈیو میں پڑھا ڈاک ٹائپ, HTML, ہیڈ, ٹائٹل, لنک, لنک تو وہ اسٹائل شیٹ کے لیے وہی ہم نے خیر پڑھا. میٹا ٹیگس اب اس کے جو اصل میں ہم نے اس کو ہیڈ ٹیگ کے اندر پڑھا, ہم نے ہیڈ ٹیگ پڑھا. لنک کو اب ڈیٹیل میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ہیڈ ٹیگ کو ڈیٹیل میں پڑھا, ٹھیک ہے. ہیڈ ٹیگ کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہم یہ چیزیں ہم نے استعمال کی, لنک استعمال کیا, میٹا ٹیگس استعمال کیا, ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد ہم نے جو ہے باڈی ٹیگ پڑھا اور HTML کا کلوزنگ ٹیگ جو ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی. اگر اس ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہ آئی ہوں, میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, میں ہر ویڈیو میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے, مطلب کچھ لفظ جو ہوتے ہیں مجھ سے پراپرلی صحیح وے میں ادا نہیں ہوتے. تو ان کے لیے آئی ایم سوری. اگر میرا کوئی جملہ, میرا کوئی لفظ آپ کو صحیح پراپرلی مطلب مجھ سے نہ ادا ہوا ہو, تو مجھ سے کوئی مطلب جلدی میں کوئی چیزیں جو ہیں, کچھ لفظ جو ہیں مجھ سے وہ تھوڑے سے صحیح صاف نہیں بولے جاتے, میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے, تو اس کے لیے آئی ایم سوری. تو اگر کوئی چیز مس ہوئی ہو تو مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لازم بتائیے گا, اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی. اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں, اور ہاں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ دیکھیں یہ چیز ہے نا, یہ پروگرامنگ جو ہے یہ فیوچر اسی چیز کا ہے. فیوچر میں دیکھیں اب ہماری جتنی فزیکل شاپس ہیں وہ ساری ڈیجیٹل آ رہی ہیں, آن لائن آ رہی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہماری آن لائن آ رہی ہیں, ڈیجیٹل آ رہی ہیں. تو ڈیجیٹل کے لیے آپ کو یہ بیسک کوئی بھی لینگویج سیکھنے سے پہلے آپ کو HTML لازمی سیکھنا پڑے گا. میں ساری لینگویج سکھاؤں گا, لیکن کوئی بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی بھی لینگویج سیکھنے سے پہلے آپ کو جو بیسک ہے, اب دیکھیں مکان بنانے سے پہلے آپ کو اس کی نیاں بنانی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. نیاں بنائیں گے, اس کا مین اسٹرکچر جو نیچے والا بنائیں گے, تب آپ اس پہ دیواریں کھڑی کریں گے, تب آپ اس پہ چھت پہ کھڑی کریں گے, تب آپ ڈبل اسٹوری بنائیں گے, ٹرپل بنائیں گے, وہ اوپر آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. کافی آپ HTML سیکھیں گے, اس کے بعد CSS سیکھیں گے, اس کے بعد اوپر آپ جاوا اسکرپٹ لگا لیں, PHP لگا لیں, پائتھن لگا لیں, کچھ بھی لگا لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کے لیے پھر ایزی ہو جائے گی. یہ بیسک ہے, سب سے پہلے آپ یہ سیکھیں. تو انشاءاللہ میں یہ کورس جو ہے مکمل ڈیٹیلس آپ کو سکھاؤں گا, اور اس کے بعد جو ہمارا HTML چل رہا ہے اس کے بعد CSS چلے گا. اور یہ کورسز ہمارا پوری ڈیٹیل سے دیکھا کریں, اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں, لائک کیا کریں. آپ کی لائک ہمارے لیے کافی ہیلپ فل رہتا ہے, ہمارا جو حوصلہ ہے, ہمارا جذبہ ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیتی ہے. تو تھینکس فار واچنگ, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ, گڈ بائے.